قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره أفغير الله يبتغي حكما أي بيني وبينكم وهو الذي ينزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا والذين آتيناهم الكتاب أي من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أي بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين عليهم الصلوات والتسليم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات میں اپنی تشریح اور تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی، اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے کہیں جو اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو کیسے حکم بناؤں. یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ آؤ ہم آپس کا فیصلہ جو کرتے ہیں اس کا حکم اللہ کو مان لیں. ایک بات سمجھیں، اصول یہ ہے. یعنی یہ تو ایک انداز خطاب ہے، ورنہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب لبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان مشرکین کو بلائیں اور آپ ان کو کھلی بات کریں کہ بھئی تمہارا ہمارا جو اختلاف ہے وہ اللہ کی توحید میں اور مدنی محمد مصطفیٰ کی رسالت. اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دلائل بھیجے، معجزات بھیجے. سب سے افضل الرسل، خاتم الرسل، سید الرسل، امام الانبیاء کو تمہارے پاس بھیجا. لیکن ان تمام چیزوں کا اگر تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر آؤ ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. تمہارا اور ہمارا حکم جو ہے کون ہے؟ اللہ کے ساتھ. یہ بے عین ہی اسی طرح ہے. یوں سمجھ لیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ حضور مدعی ہیں اس دعوے کے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے ماں سوائے اللہ کی ذات کے. خالص عبادت کا مستحق ہے تو اللہ ہے. کیوں؟ وہ سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور تمام کائنات کا نفع نقصان تدبیر امر اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ میرے پاک نبی کا دعویٰ ہے. اور مشرکین کیا کہتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن ہم عبادت میں اس کے ساتھ جو ہے اور جو ہے ان کو بھی ہم شریک کرتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور دوسرا دعویٰ میرے مدنی پاک کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اللہ نے مجھے نبوت و رسالت کا تاج پہنایا ہے. اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. اور میں
اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ نے میرے بعد نبوت اور رسالت کا بھیجنا جو ہے وہ سلسلہ ختم کر دیا ہے، اب میری ہی نبوت چلے گی، اور میں جو قرآن تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ کا کلام سناتا ہوں، یہ اللہ کا وحی ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ کا فرشتہ مجھ میں لے کے آتا۔ یہ حضور کا دعویٰ ہے، سمجھے بات۔ حکم تب ہوتا ہے نا جب بدعی بدعلے ہو، کوئی دعویٰ ہو، آپ کا کچھ ہے، میرا دعویٰ ہے، تو اب کوئی درمیان میں فیصلہ کرے، پہلے دعوے کو آپ سمجھ لیں کہ حضور کا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ وحدہ لا اور عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی۔ جتنی چیزیں یاد رکھو عبادت کے قسم میں آئیں گی وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہوں۔ اسی لیے باقی بہانے بنانا یہ تعظیم ہے نہیں، تعظیم کے پردے میں مخلوق کی عبادت نہ کریں۔ عبادت کا مستحق صرف وہ ہے، اور ہم ہر وقت اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہر بندہ، ہر مسلمان، جاہل ہے، عالم ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بچی ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے اور خدا کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب غیر کو سجدہ کیا تو تیری ہی عبادت تو نہ ہوئی نا، پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ ایاک نعبد کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ جب تم نے قبروں پہ طواف کیا، منت مانی، نظر مانی، وہاں جا کے تم نے غلاف چڑھائے، جانور ذبح کیے، لنگر تقسیم کیے، شیخ کے نام پر سب کچھ کیا، تو اب یہ عبادت اللہ کے لیے تو نہ رہی۔ وہاں تو یہ تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یا اللہ میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف تیرے لیے۔ اب کوئی آدمی لاکھ کہتا رہے کہ جی ہم نے جب ذبح کیا تھا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ بندوں کو، خدا کو۔ بھائی تم لاکھ اللہ اکبر پڑھتے رہو، لیکن جب اس جانور کو تم مزار تک لے کر چلے گئے ہو تو پھر اللہ اکبر پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ نیت میں تو شرک آ گیا۔ اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ اگر تمہاری نیت جو ہے وہ ذرا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تم وضو بھی کرو، تیاری بھی کرو، کپڑے بھی پاک پہنو، لباس بھی پاک پہنو، نیت میں آ جائے گی یار روز کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، یار آج ذرا تھوڑا ادھر بھی پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ جب تمہاری نیت میں یہ آ گیا ہے کہ یہ جانور میرے حضرت کے مزار پہ ذبح ہوگا، کیوں بھائی؟ اور جی ثواب وہاں ملے گا، ثواب تو اللہ نے پہنچانا ہے، تم نے تو نہیں پہنچانا۔ اگر تم مکے میں خیرات کرو تو کون ثواب پہنچائے گا؟ مدینے میں خیرات کرو تب بھی کون ثواب پہنچائے گا؟ اپنے گھر میں کرو تب بھی کون پہنچائے گا؟ اور مزار پہ کرو تب بھی کون پہنچائے گا؟ باقی جناب یہ ہے کہ چونکہ مزار پہ غریب ہوتے ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہے، تو ان کو تو تم اسی غیر اللہ کے کھانے کھلانے کا عادی بنا رہے ہو نا، تو پھر وما اہل بہ لغیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بت کا نام لو، اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لو۔ تو اس لیے اب یہ میرے مدنی پاک کا دعویٰ سمجھو۔ دوسرا حضور پاک کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ پر جو کلام اترتا ہے، ایمان سے کہیں خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو ذرا غور کریں اس بات پر، اس سے بڑی شان کیا ہوگی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی؟ اس محبوب خدا کی شان دیکھیں، صداقت دیکھیں، امانت دیکھیں، دیانت دیکھیں، کہ جب اللہ کا قرآن اترا ہے، ایمان سے کہیں قرآن عربی میں ہے کہ نہیں؟
اور میرا مدنی ان کی آپ کی زبان مبارک. قرآن لغت قریش میں حضور قریشی ہاشمی. اگر حضور نہ بتلائیں کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا، تو کون پتہ کر سکتا ہے؟ یعنی اگر حضور نہ بتلاتے ہمیں کیا پتا؟ یعنی کمال امانت دیکھیں کہ ایک حرف، ایک جملہ میرے مدنی پاک نے نہ ادھر کیا نہ ادھر کیا، نہ زبر نہ زیر، کہ یہ اللہ کا کلام بس. بلکہ صحابہ کو حکم دیا کہ خبردار، میں جو بات کروں نہ لکھا کرو، صرف اللہ کا قرآن لکھو. جس سے منکرین حدیث کو بہانہ مل گیا کہ اللہ کے نبی نے تو منع کر دیا تھا حدیث لکھو ہی نہیں، اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا صرف قرآن لکھو. وجہ کیا تھی کہ وحی اترنے کا زمانہ ہے، کہیں میرے صحابی سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں کو اللہ کے کلام کو اور نبی کے کلام کو ملا نہ بیٹھے، اس لیے فرمایا صرف قرآن لکھو بس. جب قرآن محفوظ ہو جائے گا بعد میں میری باتیں لکھ لینا، لیکن سب سے پہلے قرآن کی حفاظت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین مکہ، اور فرمایا اللہ کے حکم سے کہ مشرکین مکہ آ جاؤ سامنے، اور میرا یہ دعویٰ ہے تمہارا انکار ہے، لہذا فیصل کس کو قرار دیتے ہیں؟ اللہ. اچھا یاد رکھو بھی، اب اللہ کو جو حکم بنائیں گے، اب اللہ کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ اللہ سے کوئی بات کر سکتا ہے، تو حکم بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے ہم اور آپ کہیں کہ بھئی چلو تمہارے ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کریں گے، تو کیا معنی ہوتا ہے کہ جب قرآن موجود ہے تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو جو فیصلہ قرآن کرے گا وہ کس کا فیصلہ ہوگا؟ اللہ کا فیصلہ ہوگا. اسی طرح میرے محبوب کی حدیث موجود ہے، فرمان موجود ہے، سنت رسول پاک موجود ہے، اور جو فیصلہ ہم حضور کے فرمان پہ کریں گے تو گویا وہ فیصلہ حضور کا ہے. یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ حضور خود ہوں. ساری دنیا میں جتنے قوانین ہیں تو آپ بھی قوانین کا حوالہ دیتے ہیں نا، کہ جی یہ مقدمہ نمبر فلاں میں یہ فیصلہ ہوا تھا، فلاں میں یہ فیصلہ ہوا تھا، فلاں میں یہ فیصلہ ہوا تھا، فلاں سن میں یہ آرڈیننس بنا تھا، فلاں سن میں یہ ترمیم ہوئی تھی. وہاں بھی تو آپ حوالے دے رہے ہیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فیصلہ قرآن کا ہو وہ فیصلہ آپ مان لیں، وہ فیصلہ میں مان لیتا ہوں، اللہ کو حکم بنا لیتے ہیں. اچھا جی، اب جناب یہ ہے کہ جب اللہ کے کلام سے فیصلہ ہوگا، اب دوسری بات سمجھیں. ایک آدمی کہتا ہے جی میرا تو ایمان ہی نہیں قرآن پر. یہ بات تو آپ مسلمانوں سے کریں کہ بھئی جو فیصلہ قرآن کا ہو وہ ہم مان لیں. ہم تو کافر ہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ تو مانتے نہیں نہ قرآن کو نہ اللہ کو نہ نبی کو. اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس کا علاج یہ ہے جیسے قرآن نے فرما دیا کہ اللہ نے، آپ میرے مدنی آپ ان کو چیلنج کریں کہ میرے اللہ نے ایک کھلی ہوئی کتاب بھیجی ہے، اگر تم اس کو حکم نہیں مانتے ہو اور اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے ہو، بلکہ اس کو تم بندے کا کلام کہتے ہو، تو تم بھی تو بندے ہو، تم بھی تو پھر انسان ہو. تمہارے پاس بھی تو بڑے بڑے ادباء بلغاء اور فصحاء موجود ہیں. لے ان کو مقابلے پر، قرآن کے مقابلے پہ ایک سورت بنائیں، 2 بنائیں، 10 بنائیں، چلو ایک آیت بنا. اور اگر وہ مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جب یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر جو اللہ کا کلام فیصلہ کرے وہ اللہ کا فیصلہ ہے. تم بھی مانو اور میں بھی مانتا ہوں، آؤ فیصلہ. اسی طرح اللہ نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ جب اہل کتاب یہود و نصارہ آئے، ان سے مناظرات ہوئے، کلام اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو دعوت، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اہل کتاب کو دعوت دیں کہ آ جاؤ اہل کتاب، آؤ ہم ایک اکٹھا فیصلہ کر لیں، ایک بات پہ ہم متفق ہو جائیں، ایک نقطے پہ ہم اتفاق کر لیں. اللہ نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ.
اور یہ ایسا فیصلہ ہے اہل کتاب کہ صرف میرا فیصلہ نہیں، قرآن کا فیصلہ نہیں، بلکہ تورات، انجیل، زبور، ہر کتاب کا یہ فیصلہ ہے۔ چلو اسی پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیا فیصلہ، کس پوائنٹ پہ، کس ایک نکاتی ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ نشرک باللہ شیئا، کسی چیز کو، کسی ذات کو، کسی بندے کو، کسی جبریل، ملک، فرشتہ، نبی، زندہ مردہ، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرو۔ یہاں لفظ ہے شیئن، یہاں قرآن یہ نہیں کہتا کہ بتوں کو شریک نہ کرو، یہاں قرآن نہیں کہتا کہ اصنام و اوثان کو شریک نہ کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے لا نشرک باللہ شیئا۔ جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اسی کی عبادت کرو اور اس کی ذات کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ کرو، ملک بھی شریک نہ کرو، رسول بھی شریک نہ کرو، نبی بھی شریک نہ کرو۔ کیا مانا؟ جیسے کہتے ہو یا اللہ، اگر کہو کہ یا رسول اللہ تو تم نے اللہ کی ندا میں رسول کو شریک بنا دیا۔ جب تم کہو گے یا نبی تو اللہ کی ندا میں تم نے نبی کو شریک کر دیا۔ یا جب تم کہو گے یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا شیخ، یا پیران پیر، یا دستگیر، یا غوث اعظم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ ندا پکار کا تو صرف میں حقدار ہوں، جب تم نے ندا میں کسی اور کو بھی شامل کیا ہے تو شرک کر دیا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اسی لیے علماء خدا کے بندے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ لکھا کرو، یا نبی نہ لکھا کرو۔ وجہ کیا ہے کہ یا حرف ندا ہے اور ندا کا حقدار صرف میرا اللہ ہے۔ اگر لکھنا ہے تو لکھو محمد الرسول اللہ۔ مجال ہے کوئی دنیا کا عالم انکار کرے، کوئی علم والا انکار کرے، چونکہ انکار نہ مدنی پاک کے نام سے ہے، نہ رسالت سے ہے، نہ نبوت سے ہے، انکار اس حرف ندا سے ہے جس کی وجہ سے شرک کا جھگڑا پیدا ہو رہا ہے۔ بات کو سمجھا کریں ہمیں۔ اور دوسرا مسئلہ بھی سمجھ، ایمان سے کہو اللہ کے کعبے میں ہو، چھوڑ دو یہ جھگڑے وگڑے، اللہ پاک تمہیں بھی جھگڑوں سے بچائے، مجھے بھی جھگڑوں سے بچائے۔ اللہ کے کعبے میں بالکل دماغ خالی کر۔ اچھا ایک آدمی نے لکھا یا رسول اللہ، ایک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بڑا بولڈ لگا دیا۔ اب اس میں موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہے؟ نہیں، آپ بتائیں۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام؟ اچھا یہ بورڈ پڑھ کے یہودی کہیں کہ یہ تو ہمارے نبی کے لیے لکھا ہوا ہے، کیا جواب ہے آپ کا؟ کوئی عیسائی گزرے ہو کہ بھی دیکھو لکھا ہے انہیں صلاۃ والسلام یا رسول اللہ، ماشاء اللہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہے، اس پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ نہ دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ اچھا آپ نے کہا جی نعرہ رسالت، آپ نے کہا یا رسول اللہ، وہ کہتے ٹھیک ہے لگاؤ جتنے مرضی ہے نعرے، ہمارے نبی بھی تو رسول اللہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا ایک منٹ کے لیے جب آپ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، مارے نہیں مسئلہ سمجھیں، جواب میں کیا کہتے ہو؟ اللہ ہو، آہستہ آہستہ نہ کہو، اتنا آہستہ ہی نہ کہو کہ میں نہ سنوں۔ مقصد یہ ہے کہ نعرہ نہ لگاؤ، یہ تو نہیں کہ ایسی بات ہی نہ کرو کہ ڈر لگتا ہے اللہ کا نام لینے سے تو نہ لیں۔ چلو پیران پیر کا لو، جس کا مرضی ہے لو بھائی، نعرہ تکبیر اگر کوئی کہے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ کس کا نام لیتے ہو؟ اللہ کس کا نام ہے؟ اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے کہ نہیں؟ تو جب نعرہ رسالت تو یا رسول اللہ کیا مانا؟ یہاں نام تو کیوں نہیں لے رہے؟ جھگڑا ہے نام سے حضور کے۔ اب کہ نہیں سب جانتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ سے مراد حضور ہیں،
تو نعرہ تکبیر سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی سب جانتے ہیں۔ تو جس کا نعرہ ہوگا اس کا نام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس کے نام پہ سلام بھیجنا چاہتے ہو اس کا نام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے اگر ہم اب کہیں محمد الرسول اللہ تو اب کوئی یہودی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی نصرانی دھوکہ دے سکتے؟ کیوں؟ اب تو نام لے لیا نا ہم نے محبوب کا، اور وہ تو مانتے نہیں، دفعہ ہوں نہ مانے، لیکن ہمارے لیے تو نام واضح ہو گیا۔ انہوں نے کہا نعرہ رسالت نے کہا محمد الرسول اللہ، تو حرف ندا کے شرک سے بھی بچ گیا، اس اختلاف کے مسئلے سے بھی بچ گیا، اور مدنی پاک کا نام بھی لے لیا۔ نعرہ تو اسی کا ہوتا ہے جس کا نام لو، نام نہ ہو مجھے کیا پتا کس کا نعرہ لگا رہے ہیں آپ؟ اللہ نے رسول تو 313 بھیجے، ایک رسول تو نہیں ہے، 313 رسولوں میں کس رسول کا نام لیا جا رہا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی کا نام شرک ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا میری عبادت، نماز عبادت ہے، یاد رکھو، پکارنا عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، حج عبادت ہے، رکوع سجود عبادت ہے، طواف عبادت ہے، منت ماننا عبادت ہے، نظر ماننا عبادت ہے، چڑھاوے چڑھانا عبادت ہے۔ جب یہ غیر کی کرو گے تو مشرک، سیدھی سی بات، کوئی مانے نہ مانے مرضی، لاکھ کان یوں پکڑو او جی نہیں، ہم نے ثواب حضرت کو دینا ہے، خیرات اللہ کے نام پہ ہے، نیاز حسین کے نام پہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ سب کو راضی کرے، اللہ میاں بھی راضی، نبی بھی راضی، حسین بھی راضی، پیر بھی راضی، اور پھر یہ سارا ثواب جو ہے تمام دنیا کی مخلوق کو وہ بھی راضی۔ ماشاء اللہ، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہو؟ وہ تو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو دوستوں میں بیٹھ کے آنکھ دی جو خیانت کر کے ذرا آنکھ بچا کے کسی کو دیکھ رہا ہے، تیرے دوستوں کو پتہ نہیں لگا، لیکن میں تو تیری آنکھ کی اس پھڑکنے کو، خیانت کو بھی جانتا ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں کہ تم نے اتنا عرصہ جو بکرا پالا ہے عید پہ ذبح کروں گا اللہ کے لیے، اور دوسرا بکرا پالا ہے کہ پیر کے لیے ذبح کروں گا، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ پھر لاکھ بہانے کرتے رہو، جی نہیں یہ خیرات برائے خدا تو نیاز برائے پنجتن۔ اللہ کہتے ہیں قیامت میں ثواب بھی پنجتن سے لے لینا، وہ تمہیں مل جائیں گے انشاءاللہ، وہی پکڑ کے جہنم لے جائیں۔ ہاں میں خود نہیں کہہ رہا، بالکل اللہ کا نبی فرمائے گا نا سحقا لہم، لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو، ان کا میری امت سے کیا تعلق ہے؟ ان نے میرے دین میں نئے نئے رستے بنا ڈالے۔ اللہ کا نبی فرمائیں گے سحقا لہم، لے جاؤ ان بدبختوں کو کہ انہوں نے میرے دین کو بگاڑ دیا، نام دین کا کرتے تھے اور مسئلے نئے بناتے تھے، گویا حضور پر دین مکمل ہی نہیں ہوا، کچھ رہ گیا تھا جو 14ویں صدی میں مولوی پورا کرے گا۔ دین کامل نہیں ہوا، دین مکمل۔ اس لیے یاد رکھیں جو شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ صرف بدعتی نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کا مخالف ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے دین مکمل کر دیا، میں نے نبی پہ نعمت تمام کر دی، یہ کہتا ہے نہیں یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ ابھی ہم نے بنایا ہے اور مقصد حضور کی محبت ہے، تو پھر دین تو کامل نہ ہوا، کچھ مسئلے رہ گئے جو ابھی ہمیں بعد میں سمجھ آئے، کیونکہ حضور پاک نے ہمیں نہ تو عرس شریف کا مسئلہ سمجھایا ہے، نہ کل شریف کا مسئلہ سمجھایا، نہ 7 جمعرات شریف سمجھائیں، تو دین کیسے مکمل ہو گیا؟ یاد رکھو اگر یہ چیزیں دین ہیں تو پھر قرآن میں ہوں گی یا حدیث میں ہوں گی یا عمل صحابہ میں ہوں گی، اگر قرآن میں بھی نہیں ہیں، حدیث مصطفیٰ میں بھی نہیں ہیں اور صحابہ کے عمل میں بھی نہیں ہے تو سمجھو بے دینی ہے، بدعت ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا۔ اگر دین ہوتا تو اللہ کی مہر کبھی غلط نہ لگتی کہ دین مکمل ہو گیا۔
اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو چیلنج کریں، ان کو بلائیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اچھا اب یہ ہے کہ چلو جی اس بات پر بھی ہم بلائیں تو کچھ دلیل ان کی، کچھ ہماری، کچھ ان کی، کچھ ہماری۔ جیسے آج مناظرہ ہو جائے کسی مشرک اور موحد کے درمیان میں، تو جو ہمارے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے ہمارا مولوی جیت گیا، جو ان کے ساتھی ہوں کہیں گے نہیں جی ہمارے مولوی نے جواب بڑے ٹھیک ٹھاک دیے ہیں۔ گو کہ کامیاب تو نہیں ہوا لیکن ہارا بھی نہیں ہے، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بہانہ کریں گے۔ فرمایا نہیں، ہم کھلی بات کرتے ہیں کہ ان کو دعوت دو، ان کو دعوت دو، اہل کتاب کو، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تورات کو جانتے ہیں، ان کو بلاؤ۔ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو بھاگنے نہ دیں، بلاؤ ان مشرکوں کو، ان بدعتیوں کو، بلاؤ غیر اللہ کے پجاریوں کو، بلاؤ قبروں پہ منتیں چڑھانے والوں کو، آئے خدا کے کعبے میں کھڑے ہو کے توحید والوں سے مباہلہ کر لیں کہ ندعو ابناءنا وابناءکم۔ میرا محبوب آپ ان کو کہے کہ تم بھی لے آؤ اپنی اولادوں کو، بچوں کو، میں بھی اپنی اولاد اہل بیت لے کے آتا ہوں، اور تمہاری اولادوں کی تو پتہ نہیں کیا قیمت ہوگی، اور میرے مدنی کی اولاد میں تو فاطمہ حسن حسین ہے رضی اللہ عنہ۔ اور میں بلاؤ تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، تم بھی بیٹے لے آؤ میں بھی بیٹے لے آتا ہوں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی بیویوں کو ساتھ لے آؤ، میں بھی اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ لے آتا ہوں۔ ایک جگہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ کے آگے تم بھی گڑ گڑاؤ میں بھی گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان دو میں جو جھوٹا ہے اس پہ اپنی لعنت بھیج، عذاب بھیجاؤ۔ یہ تو کھلی بات ہے نا، سامنے آمنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری دنیا سن لے، ابھی فیصلہ ہو جائے۔ جب حضور نے فرمایا نا عبد المسیح کو، اللہ اکبر، 60 آدمی کا وفد لے کے آیا ہوا ہے جس میں احبار ہیں، رہبان ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اقتصادیات کے ماہر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آؤ عبد المسیح، بلاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور ہمیں رات کو سوچنے کا ٹائم تو دے دیں۔ حضور نے فرمایا تو ابھی تک اپنے عقیدے کو سوچا بھی نہیں، ابھی بھی رات چاہیے تمہیں، اور ساری زندگی جو تم کرتے رہے ہو ابھی سوچا نہیں تھا، بغیر سوچے سمجھے کرتے رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں حضور مباہلے کی بات ہے، بہرحال اس پر تو ہم مشورہ کر لیں۔ رات کو جب سب اکٹھے ہوئے، سب احبار اور رہبان کے سامنے مسئلہ رکھا گیا کہ کیا کریں، تو تمام علماء نصارہ نے کہا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے حضور کے مقابلے پہ توحید کے مسئلے پہ جا کر مباہلہ کیا تو یاد رکھو کوئی دنیا میں عیسائی نہیں بچے گا، ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ سچا تو نبی ہے، اللہ کا عذاب تو آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اب کریں کیا، پھر ہمارا بھی تو کچھ نہیں بچتا نا، اب ہم تو ناکام ہو گئے، مناظرے میں ہم ہار گئے، ہمارے پاس جواب کوئی نہیں۔ ہم نے کہا بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے لہذا بیٹا ہے، تو انہوں نے تو مثال دے دی کہ آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کو کیا کہو گے؟ جس کا باپ نہ ہو اگر وہ بیٹا بن سکتا ہے، تو جس کا ماں بھی نہ ہو باپ بھی نہ ہو تو پھر خدا ہو گیا، پھر بھی تو یہ آدم کا بیٹا بنا۔ تو وہ بھی ہم سے جواب نہیں بنا۔ اب ہم اگر مباہلے پہ بھی نہیں نکلتے پھر تو نصرانی بھاگ جائیں گے، وہ کہیں گے یار یہ تو بالکل پکے جھوٹے ہیں، ان کے پلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو خام خواہ میں آج تک دھوکے میں رکھے رہے۔ انہوں نے کہا کچھ بہانہ شانہ کرو۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ جی ہم مباہلہ نہیں کرتے، بس سلو کر لیتے ہیں۔ مباہلہ نہ کرنا اللہ کے نبی کے ساتھ ورنہ بچو گے نہیں۔ صبح آ گئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ مباہلہ نہیں کرتے ہیں، بہرحال ڈرتے ہیں، اللہ کا جلال کی بات ہے۔ بہرحال ہم دیکھو جی سیدھی بات ہے کہ ہم ہار گئے، ہم مانتے ہیں، ہم جتنا جزیہ کہیں نا ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کے غلام بن کے رہیں گے، بس ہمیں مہلت دے دیں، ذرا پیچھے بھی جائیں تو 60 آدمی ہے نا پیچھے 1000 آدمی، ان سے ذرا مشورہ بھی کرنا۔ اور پتہ ہے میرے پاک نبی نے کیا فرمایا، یہ تو وہ مکر چکر کی باتیں کر رہے تھے نا، جو سچا ہے وہ تو سچا ہے نا،
حضور نے فرمایا کہ واللہ لو خرجوا، اگر آج یہ 60 آدمی کا وفد میرے مقابلے پہ مسئلہ توحید کے لیے مباہلے پہ نکلتا، خدا کی قسم ہے اسی وادی میں اللہ آگ جہنم میں ان کو جلا دیتا، یہ اسی وقت جل کے مر جاتا۔ لأضرمت علیہم الوادی نارا، وہ آگ جو ہے وادی پوری بھر جاتی آگ سے، اور ان کو پتہ لگ جاتا کہ توحید پہ سچا کون ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا نبی بلاؤ ان کو، کہو آؤ قرآن کو فیصلہ کرتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ آؤ حکما بینی و بین اسی کے کلام کو حکم مان لو، اور بات کہ جس نے اتارا تمہاری طرف ایک ایسی کتاب جو بڑی واضح ہے، کھلی ہوئی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، کوئی اغلاق نہیں ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اللہ نے فرمایا ان مشرکین مکہ سے کہو اگر تمہیں اعتبار نہیں ہے تو چلو یہودیوں سے جا کے پوچھ لو، نصرانیوں سے جا کے پوچھ لو، تم مدینہ بھی جاتے رہتے ہو، یمن بھی جاتے رہتے ہو، نجران پہ بھی گزرتے ہو، شام میں بھی گزرتے ہو، جہاں یہودیوں کا عیسائیوں کا مرکز ہے، ان سے جا کے پوچھ لو۔ والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نے تیرے رب نے تجھ پہ حق کے ساتھ اتاری ہے، بالکل سچی کتاب ہے، اللہ کا وعدہ ان کو بھی پتا ہے، وہ جانتے ہیں۔ اچھا بات یہ ہے جو ان میں عادل والے تھے، انصاف والے تھے، وہ تو اقرار بھی کرتے تھے، چاہے ان کے کچھ لوگ حتیٰ کہ دیکھ لیں کہ آج تورات کتنا بدل گئی، کتنا تحریف ہو گئی، لیکن آج بھی تورات میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو تصدیق کرتی ہیں کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ یعنی اتنی بدلنے کے بعد بھی، اتنی تبدیلی کے بعد بھی آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پیغمبر پیدا ہوگا، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کے بھائی کی اولاد میں ہوگا۔ اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کس کی اولاد ہیں؟ اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پھر یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل کس کی اولاد ہیں؟ اس میں تو یہ بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ایک ہی باپ کی اولاد ہے نا، وہ اس بھائی کی اولاد ہیں، وہ اس بھائی کی اولاد ہیں۔ باقاعدہ تورات میں واضح موجود ہے، باوجود تبدیل ہو جانے کے اب بھی نشانیاں موجود ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی جو اہل کتاب ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جو ماننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تیرے رب نے تجھ پہ اتاری ہے۔ اس کے بعد فرماتے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتِرِينَ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ کیا مانا؟ ورنہ نبی تو شک نہیں کرتے، یاد رکھو، کیوں کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا جو جملہ شرط کے طور پہ ہو، ضرور نہیں ہوتا کہ وہ شرط بھی واقع ہو۔ ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خطاب میرے محبوب کو ہے اور تنبیہ امت کو ہے کہ خبردار کوئی شک میں نہ پڑے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی آپ شک میں، نبی تو شک میں نہیں ہے، مطلب اللہ کے نبی تو معصوم ہے، اللہ کے نبی تو ہر شک سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، تمام گناہوں سے، معصیت سے، ذنوب سے پاک ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے نبی کو بھی کہہ رہا ہوں تو خبردار کوئی شک نہ کرے اس بات میں کہ اللہ کا قرآن نہیں ہے،
اللہ کا قرآن نہیں ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں, تم نے چاند پہ اور مریخ پہ ڈورے ڈال دیے ہیں, تمہارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, آج تم نے خلاؤں اور فضاؤں کو مسخر کر لیا ہے, لیکن میرے اللہ کے کلام کے مقابلے پہ ایک آیت تو لے آؤ, ایک آیت بھی بنا کے لے آؤ. چیلنج ہے, یعنی حضور کے وقت سے لے کر تحدی آج بھی موجود ہے کہ کسی کو جرت ہے تو اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ قرآن بنائے. ایک دوسری بات یہ ہے, یاد رکھو, ابھی جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے, صرف یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن کا کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. چلو مثلا آج سے 50 سال 100 سال 200 سال 400 سال پہلے جو سائنس نے ایک دعویٰ کیا تھا, وہ 50 سال 100 سال کے بعد کہتے ہیں جی نہیں وہ غلط تھا. اب جدید تحقیق یہ کہتی ہے, آپ روز پڑھتے ہیں نا, مثلا ایک دوا بناتے ہیں, وہ بھی تو سائنسدان ہوتے ہیں نا, وہ بھی تو جو بڑے بڑے کمپنیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ماہرین, تو وہ دوا بناتے ہیں کہ یہ دوا جو ہے دردوں کے لیے فائدہ مند ہے, اور 10 سال کے بعد جب کروڑوں کی بیچ لیتے ہیں نا, کہتے ہیں جی اب تحقیق ہوئی ہے, نہ کھایا کرو, یہ السر پیدا کر دیتی ہے معدے میں. وہ بدبختو, تمہیں بنائی کیوں تھی؟ اتنی مخلوق کو کھلانے کے بعد اب تمہیں پتہ لگا جب لوگ مرنے شروع ہوئے. ایک دوائی بناتے ہیں کہ جناب یہ دوائی پانی میں ڈال دو تو جراثیم مر جاتے ہیں, پھر جناب 50 سال کے بعد تحقیق آ جاتی تھی وہ دوائی نہ ڈالیں, اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے ڈالنے سے کینسر ہو جاتا ہے. کیوں وہ جی اتنے آدمی نے پانی پیا ہے نا, اب ہمیں تجربہ ہوا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست تھے, وہ تشریف لے آئے ہیں کسی اوروپا کے بڑے ملک سے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں پانی کا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ پانی میں جو دوائیں ملاتے تھے نا وہ زیادہ مل گئی تو بدے بھرنے لگے. اب جناب جب لوگوں نے جناب شور کیا تو انہوں نے وہ دوائیں گھٹائیں, وہ دوائیں کم ہو گئی, پھر کم ہونے سے مرنے لگے. تو تمہاری سائنس کا تو یہ حال ہے, تمہاری سائنس تو یہ حال ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہو اس کو 50 سال کے بعد خود جھٹلاتے ہو. کبھی کہتے ہو کہ زمین چکر لگا رہی ہے, چاند کھڑا ہے, ٹھیک ہے جی چلو ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں نہیں بات یہ نہیں ہے, چاند بھی چکر لگاتا ہے اور زمین بھی چکر لگاتی ہے, دونوں چکر لگاتے. اچھا جی پھر دونوں کا چکر متوازی ہے یا مخالف ہے؟ دونوں کا چکر یوں ہے یا یوں ہے؟ کہتے ہیں اس پر سوچ رہے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا ابھی تمہارے دعوے کا؟ اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا, قرآن نے جو خبر دی, قرآن نے جو حکم دیا, قرآن میں جو اوامر ہیں, قرآن میں جو نواہی ہیں, قرآن میں جو احکام ہیں, قرآن میں جو اخبار ہیں, قرآن میں جو قصص ہیں, چیلنج کرتے ہیں ایک کو جھوٹا ثابت کرو کہ قرآن نے یہ خبر دی ہے, تم ثابت کرو کہ یہ غلط ہے. تو اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو مان لو نا کہ اللہ کا کلام ہے. حضور تو مکے میں پیدا ہوئے, النبی الامی الہاشمی, جس نے کسی مدرسے میں بھی نہیں پڑھا, جس کے سامنے نہ کمپیوٹر تھا نہ انٹرنیٹ تھا, جن کے سامنے نہ ڈش تھی نہ یہ گلوبل ولیج کے جدید انتظامات تھے, اس نے جو ہمیں خبر دی ہے کبھی شام کی, کبھی روم کی, کبھی فارس کی, کبھی یمن کی, کبھی زازان کی, اور وہ خبر عین اسی طرح سچی ہے کہ بالکل جیسے آنکھوں کے سامنے ہو. یمن کے گورنر نے حضور کی خدمت میں 2 قاصد بھیجے. اس نے کہا کہ میرے بادشاہ پرویز کا حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. یہ میرا ادب ہے, اخلاق ہے کہ میں فوج چڑھائی کر کے بھیجوں جو آپ کو گرفتار کر کے لے جائے, اس لیے میں نے بس 2 آدمی بھیج دیے, آپ ان کے ساتھ خود چلے آئیں, ورنہ آپ نہیں آئیں گے تو آپ میرے پاس طاقت کو جانتے ہیں, اور پھر فارس کی قوت کو تو آپ جانتے ہیں, کسرا کی طاقت کو. اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہم نے یہ بڑا احترام کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں یہاں سے فوج کی چڑھائی کروں اور آپ کو زبردستی گرفتار کر کے لے جاؤں. بس بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے ان 2 بندوں کے ساتھ بادشاہ کے بعد خود چلے جائیں, اور اس کے بعد فیصلہ وہیں جو بھی ہوگا ہو جائے گا. اور حضور کو پیغام پہنچا دیا. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے,
کل جواب دیں گے، تم تو قاصد ہو نا، پیغام لائے ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا بھی وہ قاصد آئے تھے، وہ کدھر گئے؟ فارس کے قاصد جو تھے بلایا۔ انہوں نے کہا حضور فرمائیں کیا جواب ہے، چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بھئی تم نے جس بادشاہ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے، تمہارا بادشاہ رات مر گیا، وہ بادشاہ ہی مر گیا، تو جب وہ بندہ بلانے والا مر گیا تو میں کس کے پاس چلوں؟ تم جا کے اپنے گورنر صاحب کو کہہ دو کہ جس بادشاہ کے پاس تم نے میرے نبی، اللہ کے نبی کو لے جانا ہے نا، وہ تمہارا بادشاہ ہی مر گیا، تو اب ہم کس کے پاس جائیں؟ انہوں نے کہا حضور اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ مر گیا، اور پھر ہم کیسے بس ایسے چپ کر کے آپ کی بات مان کے؟ تو آپ نے فرمایا تم میری بات نہیں مانتے، میں تمہاری بات کیوں مان لوں، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ خیر جی، وہ واپس چلے گئے، گورنر کو بھی لے، اپنے گورنر نے کہا ہاں کیا ہوا، لے آئے ہو حضور محمد مصطفیٰ کو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کمال کرتے، وہ کہتا ہے جس بادشاہ کی طرف تم نے مجھے لے جانا ہے وہ تو بادشاہ مر گیا۔ انہوں نے کہا بڑے بے وقوف ہو بھائی، حضور مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسرا فارس میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ ہاتف ہے، نہ مواصلات ہیں، عجیب بات ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تم بھی چپ کر کے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا گورنر صاحب آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں، چلو ہم چپ کر کے نہ آتے تو 2 آدمی کیا کر لیتے مدینے میں؟ بھئی مدینے منورہ میں تو ان کے پاس طاقت ہے نا، اگر مقابلہ کریں گے تو تم کرو گے، ہم 2 بندے تو نہیں کر سکتے تھے نا مقابلہ۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اطلاع آ گئی کہ پرویز بادشاہ جو ہے مر گیا۔ گورنر صاحب نے کہا پتہ تو کرو کب مرا؟ انہوں نے کہا جی اسی رات کی خبر ہے، جس رات کی خبر حضور نے دی تھی نا، اسی رات بیٹے نے باپ کو مار دیا ہے، وہ مر گیا ہے، اس کا بیٹا بیٹھ گیا ہے۔ تو اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا بس بات ختم ہو گئی، میں نے مان لیا کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، بس یہ خبر کس نے دی ہے؟ لازمی بات ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کوئی بتلانے والا بتلا رہا، کوئی بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو، یا حضور کو گرفتار کرنے کا ارادہ تھا یا غلام بن کے حاضر ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہیں آؤ قرآن ہمارے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے، آؤ ثابت کرو، اور آپ کسی شبہ میں نہ پڑیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، یعنی ابھی شرط کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ لازماً اللہ کا نبی شک میں ہو۔ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ خطاب نبی کو ہے، لیکن اللہ سناتے مخلوق کے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو کوئی شک ہے تو پوچھو ان سے جن کے پاس علم ہے، ان سے پتہ کرو۔ وَهَذَا شَرْطٌ وَالشَّرْطُ لَا يَقْتَضِي وُقُوعَهُ، یہ جملہ چونکہ شرطی آئے ہیں، شرط کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لازم واقع ہو۔ جیسے کوئی کہتا ہے ان جئتنی اکرمتک، اگر تم میرے پاس آئے تو میں تمہارا احترام کروں گا، آئے تو نہ آئے تو نہ آئے، تو شرط کے لیے وقوع ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ فَقُلْ، اس کے بعد وَلِهَذَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ، جب میرے پاک نبی نے یہ آیتیں مبارک پڑھ لی، اللہ کا قرآن پڑھ لیا، تو حضور نے فوراً کیا فرمایا؟ فرمایا لا اشک ولا اسل، یا اللہ نہ تو مجھے شک ہے نہ میں کسی سے پوچھتا ہوں، مجھے تو یقین ہے کہ میں اللہ کا نبی اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اتارا، دوسری دلیل یہ ہے کہ اہل کتاب سے پوچھ لو، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ تیرے رب کا قرآن بڑا مکمل ہے، پورا ہے۔ تمت کلمات ربک، اور پانچویں چیز کیا ہے؟ صدقاً وعدلا، اس قرآن میں اخبار ہیں، اس قرآن میں احکام ہیں، جو اخبار ہیں ان میں سچا ہے
اور جو احکام ہے ان میں عدل والا، انصاف والا اور اعتدال والا ہے. یہ ساری اللہ کے کلام کی صفتیں ہیں. اس لیے فرماتے ہیں صدقن فیما قالہ، اللہ کا قرآن سچا ہے جس چیز کے بارے میں خبر دی ہے. وعدلن فیما حکما، اور اللہ کا قرآن عین اس کا حکم عدل پہ ہے جو اللہ نے اس میں حکم دیا ہے. یقول صدقن فی الاخبار، جو اللہ نے خبر دی اس میں قرآن سچا. وعدلن فی الطلب، اور جو اللہ نے امر دیا اس میں عدل و انصاف اعتدال ہے. بندوں سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگتا جو ان کی طاقت سے بھی زیادہ ہو. فَكُلُّ مَا أَخْبَرَ بِهِ فَحَقٌّ لَا مِرْيَةَ فِيهِ وَلَا شَكَّ، اللہ کے قرآن میں جو خبر ہے وہ حق ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں. وَكُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ فَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي لَا عَدْلَ سِوَاهُ، اور جو قرآن نے حکم دیا وہ عین عدل ہے، انصاف ہے، ایسا انصاف کہ جس کے مقابلے پہ کوئی انصاف نہیں. وَكُلُّ مَا نَهَىٰ عَنْهُ فَبَاطِلٌ، اور جس سے قرآن نے منع کیا ہے وہ واقعی باطل ہے. فَإِنَّهُ لَا يَنْهِي إِلَّا عَنْ مُفْسَدَةٍ، اللہ کا قرآن کسی چیز سے منع نہیں کرتا مگر لازم اس میں خرابی ہوتی ہے. قرآن نے کہا خنزیر حرام ہے، بکرا حلال ہے، تو لازماً بکرے میں کوئی فائدہ ہے اور خنزیر میں کوئی نقصان، کوئی مفسدہ ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم عدل کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کا قرآن بھلائی کا حکم دیتا ہے اور روکتا ہے تو اس سے روکتا ہے جو منکر ہے، جو برائی ہے، جو غیر عقلی اور غیر شرعی کام ہے. لا مبدل لکلماتی، اور اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ غم نہ کریں کہ قرآن کی یہ ساری صفتیں سن کر جب کافر مقابلہ نہ کر سکیں تو شاید قرآن کو بدل ڈالیں، قرآن میں تحریف کر دیں. اللہ نے فرمایا اس کا بھی غم نہ کریں. لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی زبر زیر میں بھی غلطی نہیں کر سکتا، کوئی نقطے میں بھی غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کے بھی ہم خود ذمہ دار ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. آج دیکھ لیں اترے ہوئے قرآن کو 15ویں صدی آنے والی ہے، لیکن آج بھی قرآن جیسے غار حرا پہ اترا تھا، جیسے غار ثور میں اترا تھا، جیسے تبوک میں اترا، بدر میں اترا، عرفات میں اترا، وہ آیت اسی طرح لفظ بلفظ محفوظ ہے محمد مدنی کی امت کے سینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اللہ اس کا ذمہ دار ہے، کون بدل سکتا ہے؟ بڑی دنیا نے زور لگایا، مسلمہ نے زور لگایا، اسود انسی نے زور لگایا، کتنے دجال و کذاب ہیں جنہوں نے زور لگایا، اور پھر دنیا میں قادیانیت نے زور لگایا، روافض نے زور لگایا، خوارج نے زور لگایا، منکرین اسلام نے، صہیونیت نے، مستشرقین نے اللہ کے قرآن کو بدلنے کا زور لگایا، لیکن ناکام ہو گئے، کوئی قرآن کو بدل نہ سکا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ سین کا سواد بھی نہیں بنا سکے. یعنی جہاں اللہ کے قرآن میں سین ہے چلو کوئی سواد بنا دے، زبر کا زیر بھی نہیں بنا سکے اور زبر کا پیش بھی نہیں بنا سکے. ایسا اللہ نے حفاظت کی ہے کہ ایسے سینوں میں محفوظ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی جبریل اتار کے لایا ہے جس کے کسی ایک نقطے میں بھی فرق نہیں آیا. اس لیے فرمایا لا مبدل لکلماتہ، آپ کسی قسم کا غم نہ کریں. لیس احد یعقب حکمہ تعالی، اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا نہ بدل سکتا. لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وہو السمیع لاقوال عبادہ، اپنے بندوں کی باتوں کے سننے والا. العلیم بحرکاتہم وسکناتہم، اور جاننے والا کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. الذی یجازی کل عامل بعملہ، جس کے سامنے اپنے بندوں کی ہر حرکت ہے، سکون ہے، اٹھنا بیٹھنا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق قیامت میں سزا اور جزا دیں گے. دعا کریں اللہ پاک ہمارے لیے قرآن کو قیامت میں ہمارا سفارشی بنائے، ہمارے اوپر گواہ نہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو جہنم سے چھڑانے کا ذریعہ بنائے. ایسا نہ ہو کہ قیامت میں قرآن ہم پہ گواہی دے رہا ہو کہ میرا اللہ میں ان کے گھر میں موجود تھا، مجھ میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو. یہ میرے بھی سینے سے لگا کے رکھتے تھے اور سجدے بھی قبروں پہ کرتے تھے. ایسا نہ ہو کہ پھر قرآن گواہی دے اور میرا اللہ میں وہاں مزار پہ رکھا ہوا بھی تھا سامنے.
ان کو پتہ بھی تھا قرآن رکھا ہوا ہے، اور مجھے بھی چوم کے جاتے تھے اور پھر وہاں بھی جا کے چومتے تھے۔ یاد رکھ لو، اگر قرآن کی قیامت میں خلاف کھڑا ہو گیا نا، پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہو۔ ہم نے آپ کے درس میں سنا ہے کہ سرما لگانا جو ہے سنت ہے، لیکن ڈاکٹر منع کرتے ہیں، تو آپ نے ڈاکٹروں کا کلمہ پڑھا ہے تو ڈاکٹر کی بات مان لیں۔ نہیں، آپ نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ اور یہی تو ہم جھگڑا کر رہے ہیں نا کہ قرآن کا کوئی حکم غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ ہم مان سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر غلط ہو سکتے ہیں، فرمان محمد مصطفیٰ کبھی غلط۔ جب ساری زندگی میرے نبی نے سرما استعمال فرمایا ہے تو پھر اعتراض کرنے کا کیا بنا؟ ہاں، کوئی سرما غلط ہو تو اسی طرح تو ڈاکٹروں کے دوا بھی غلط ہوتے ہیں۔ اگر سرما غلط ہو تو ان کی مرہم بھی غلط ہو سکتی ہے، ان کے ڈراپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، ان کی دواؤں میں بھی کوئی کیمیکل زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تو اگر کسی نے سرما خود بنایا ہے، بگاڑا ہے، یا اس میں اپنے مرکبات اور نسخے ڈالے ہیں تو وہ سنت کا قصور تو نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ خالص سرما استعمال کرو، بس انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور جب تک ہمارے باپ دادا سرما پہنتے تھے، الحمدللہ انہوں نے 90 سال تک اینک نہیں لگائی، اور جب سے ہم نے ڈاکٹروں کے حکم کی تعمیل کی ہے، ہمارے 12 سال کے بچے جو ہیں ان کو بھی 2 نمبر کی اینکیں لگی ہوئی۔ اللہ کی مہربانی، ڈاکٹروں نے بڑی ترقی کی ہے ماشاءاللہ۔ وہ ہمارے ایک حکیم صاحب تھے، ہمارے جب ہم پڑھتے تھے نا مسجد میں، تو اس کے سامنے بالکل دکان تھا بیچاروں کا، اللہ مغفرت فرمائے، بہت عالم تھے، صالح تھے، دونوں بھائی عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ تو ساتھ یہ مسجد تھی، یہ سامنے ان کا دکان تھا، اور یہ ساتھ میں وہ پرانا کسی زمانے کا قبرستان تھا۔ تو وہ کوئی بندہ آ جاتا نا، کوئی نیا آدمی، تو وہ کہتا حکیم صاحب ہم نے نام آپ کا سنا ہے، آپ کا اس بیماری کے بارے میں کوئی تجربہ بھی ہے؟ وہ کہتا بے وقوف، یہ قبرستان جو ساتھ ہے، اور کیا تجربہ پوچھتے ہو؟ یہ جو مر گئے ہیں سارے میری مہربانی نہیں؟ اللہ کا بندہ ہے، قبرستان سامنے دیکھ رہے ہو، میں جو اس قبرستان کے ساتھ دکان اپنا کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، اس میں بڑے گواہ ہیں میرے۔ تو اس لیے ڈاکٹروں کے گواہ تو ہم پیش ایمان سے کہیں، آپ کے باپ دادے نے بھی کبھی اینک لگائی تھی کیا اس وقت؟ یعنی جی اس وقت معلوم نہیں تھا، اور کیا معلوم نہیں تھا؟ 90 سال یعنی میری نانی مرحومہ جو ہیں، یقین فرمائیں میں اینک لگاتا ہوں، وہ مرتے تک انہیں اینک نہیں لگائی، چھوٹی ہمارے قرآن کی دیکھ کے پڑھتی تھی، اور ہم اینک لگاتے ہیں، ہمارے بچے بھی اینک لگاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کی ترقی ہے ماشاءاللہ، اللہ کی مہربانی ہے، اور بہت ہی اللہ کی رحمت ہے انشاءاللہ۔ آپ کے دانت میں درد ہونا، اس کے بجائے دوسرا نکال دیتے ہیں، ویسے ماشاء بہت قابل ہیں۔ آپریشن کریں تو اندر اللہ کی رحمت سے کانٹے اور چھریاں بھول جاتے ہیں۔ اور بندہ ہے، اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، فرمان رسالت کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تم حضور کی سنت پہ عمل کرو، چھوڑو ان لوگوں کی باتوں کو۔ یہ تو اسی طرح چھڑواتے ہیں نا، ہاتھ سے نہ کھاؤ، جراثیم ہیں، کانٹے سے کھاؤ، ہاں چمچ سے، اس کو جراثیم نہیں لگ سکتا۔ اور کھاؤ بھی بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے نہ کھانا، کیونکہ دائیں ہاتھ سے تو پھر نبی والی بات ہو گئی، ملا بن جاؤ گے۔ بائیں ہاتھ سے ہوئی نا انگریز والی بات، صاحب تو تب بنو گے جب بائیں ہاتھ سے کھاؤ گے۔ انہوں نے کیا کیا تمہیں نہیں سکھایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ بہرحال جو سنت ہے ہم اس کی مخالفت نہیں سن سکتے نہ کر سکتے۔ میری 2 بیویاں ہیں، پہلے میرے پاس یہاں رہتی تھیں، اب وہ اپنے ملک چلی گئی ہیں پاکستان، میرے پاس خرچہ بھی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو کس بے وقوف نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ خرچہ نہیں تو 2 کر لو؟ نہ یہ کس مولوی نے مسئلہ بتایا تھا آپ کو کہ جس کے پاس خرچہ نہ ہو وہ بھی 2 بیویاں کرے؟ اس وقت شوق فرمایا تھا تو اب بھگتو۔ اب تو ان دونوں کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے، ان کے حقوق بھی تمہارے ذمہ ہیں، اور اگر ادا نہیں کرو گے تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ مہربانی کر کے واپس جاؤ، ان کے حقوق ادا کرو۔ یہاں صوفی بننے سے کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ اگر پاکستان جائے اور اب وہاں جانے کے بعد آدمی اپنی بیوی کو گلے مل سکتا ہے، نہیں تو مجھے ملو گے۔
کے بندے بیوی کو گلے نہیں ملو گے تو کس کو ملو گے؟ عجیب بات نہیں. اب کہتے ہیں مکی صاحب مذاق کرتے ہیں. اب آپ مذاق کرتے ہیں، میں مذاق کرتا ہوں. ہر نماز میں فاتحہ پڑھیں یا سورت پڑھیں تو پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. عورتیں مردوں کی طرح رکوع سجود کریں، کر لیں، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پاؤں نکال کے زمین کے قریب رہیں. میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور ذہن بڑا پریشان. جی آپ کا جو دماغ میں آتا ہے کر لو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کسی نے آپ کو منت کی ہے کہ اس مسئلے کو مانو اور اس کو نہ مانو؟ پریشانی تو تب ہونا کہ میں کہوں یہ مانو نہیں تو گلے میں رسی ڈالتا ہوں. کیا پریشانی ہے؟ اللہ نے جو ہمارے لیے رحمت بنائی ہے تم زحمت بنا رہے ہو اور اختلاف بنا رہے ہو. کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ جب امام ہے اس کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. اگر اکیلے ہو تو سب پڑھیں گے، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر امام کا پڑھنا سن رہے ہو تو نہ پڑھو، اور اگر امام کا پڑھنا نہیں سن رہے ہو تو پڑھ لو، مستحب ہے. وہ بھی نہیں کہتے کہ فرض ہے. اس میں کون سا جھگڑا ہے؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تم نماز میں بھی پریشان. دعا کرو اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے جو لڑاتے، جن کو 1400 سال گزر گئے، نہ ان کو شرک کے خلاف کبھی تقریر آتی ہے، نہ ان کو قادیانیت کے خلاف کبھی تقریر آتی ہے، نہ ان کو چکڑالویت کے خلاف کبھی تقریر آتی ہے، نہ ان کو پرویزیت کے خلاف کبھی تقریر آتی ہے، نہ ان کو فرق باطلہ ضالہ کے خلاف کبھی تقریر آتی ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ اسماعیلیہ کیا ہے، بہاخانیہ کیا ہے. کوئی پتہ نہیں، صرف ایک پتہ ہے کہ ان مسئلوں پہ لڑاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں. ایک آدمی اگر اپنی جائیداد بیوی کے نام لگوا دیتا ہے تو بیوی کے مرنے کے بعد اس کے وارث جو ہیں وہ وارث بنیں گے. سیدھی سی بات ہے. اب جائیداد اس کی ہو گئی، جب وہ مر جائے گی تو دیکھیں گے اس کی لڑکے ہیں نہیں ہیں، اولاد ہے، ٹھیک ہے، وہ وارث بنیں گے، خامند کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ تم بیوی کو کیوں دے دو؟ وجہ یاد رکھو. یہ بیویاں ابھی انشاءاللہ اگر پیار سے جائیداد تم سے لینا چاہتی ہے تو انشاءاللہ پھر جانا بھی وہ چاہتی ہے کہیں اور. جائیداد کے بعد دوسرا قدم انشاءاللہ یہی ہوگا کہ وہ بندہ بھی تبدیل کر لے گی، فکر نہ کرو. ورنہ جائیداد جب تمہاری ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، اس کو کیا غم ہے کہ اس کے نام جائیداد کرو. اگر کرنا ہے شریعت کے مطابق کرو، جتنا اس کا حصہ بنتا ہے، جتنا تیرے بیٹوں کا ہے بیٹوں کو دو، بیٹیوں کا ہے بیٹیوں کو دو، بیوی کا ہے بیوی کو دو. شریعت کے مطابق یہ تو نہیں ساری جائیداد اس کو دے دو، اس کے بعد جناب پیالہ لے کے اس کے دروازے پہ کھڑے رہنا بھیک مانگنے کے لیے. ایک آدمی بیوی سے جماع کرنے کے بعد پانی پی لے، کوئی حرج نہیں. کیا ہو گیا؟ کافر تو نہیں ہو گیا؟ کافر بھی پانی پی سکتا ہے، یہ تو مسلمان ہے، اس نے بیوی کے ساتھ جماع کیا اور کیا کیا. اللہ کے بندے کیوں نہ پانی پیے؟ وہ جی ناپاک جو ہے اس میں اتنا ڈر ہے، اور خدا کی نماز چھوڑ دیتے ہو، روزہ چھوڑ دیتے ہو، داڑھی منڈاتے ہو، ادھر سے کبھی فرق نہیں آیا. وہاں تو ڈر ہو گیا کہ میں ناپاک ہوں تو پاک پانی کیسے پیوں. تو جب ہمارا چہرہ ہی ناپاک ہو، سنت کے خلاف ہو، تو محمد کا نام کیسے لیں؟ یہ خیال آیا کبھی دل میں؟ کبھی سوچا؟ کبھی ایسے تصور کر لیا تھوڑا سا کہ یار جس زبان سے میں نبی کا نام لے رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، اس کے بالکل قریب تو اس طرح پھر رہا ہوں. کبھی ذرا غور کر لیا کرو گھر میں بیٹھ کے. غور نہ کرو، چلو بیوی سے پوچھ لینا. بابا ڈاکٹروں سے اور علماء کو عوام سے سنا ہے کہ بپسی پینا حرام ہے، تو سنا ہے تو ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے، نہ پیا کرو، پیسے بھی بچ جائیں گے، شک میں بھی نہیں پڑو گے. زمزم پیا کرو، ضروری ہے بپسی پینا ہے. باقی ہمیں نہیں پتا، بعض کہتے ہیں کہ اس میں کچھ مادہ ہے، لیکن جو مسلمان ملکوں میں بنتی ہے میرا خیال تو نہیں کہ اس میں بھی وہ حرام ڈالتے ہوں. بعض کہتے ہیں لوگ کہ پیپسین ایک مادہ ہے وہ حرام ہوتا ہے، اللہ عالم. چونکہ میں ایک چیز کو نہیں جانتا، میں کیا بتاؤں پیپسین کیا بلا ہے. فرقہ جو ہے پکا کافر ہے، ان کا حج اپنا ہے، عرفات اپنا ہے،
ان کا ماشاءاللہ کلمہ اپنا ہے، وہ کہتے ہیں نماز روزے کی ضرورت نہیں، بس ذکر کرتے رہو، عورت مرد سب ایک دوسرے پہ حلال ہیں۔ ان کے کفر میں بھی کوئی شک ہے؟ والد نے میرا حقیقہ نہیں کیا، حقیقہ نہیں ہوتا، عقیقہ ہوتا ہے، ہے کے ساتھ نہیں، عین کے ساتھ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، باپ نے قصور نہیں کیا، ہو جائے تو سنت ہے، نہ ہو تو نہ صحیح، کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں۔ کا فکر پڑ گیا بیچاروں کو ماشاءاللہ، نہ سنت ہے، ثواب ہے، اللہ لڑکا دے، پیسہ دیا ہے، امیر آدمی ہو، دو 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 آدمی ہو، دو